جب مجھے ردا نے یہ سب کچھ بتایا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں وشا سے ملنے اس کی یونیورسٹی چلا گیا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد گاڑی وشا کو لینے آئی تو میں اپنی موٹر بائیک پر وشا کے قریب آیا۔ آج میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وشا نے کہا۔ تھینکس، میری گاڑی آ گئی ہے، مجھے جانا ہے۔ اس پر میں نے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وشا تلخ روئی سے بولی، جو کہنا ہے یہی کہہ لو۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ ایک بار میری بات سن لے۔ اس نے ڈرائیور سے رکنے کے لیے کہا اور ہم دونوں سامنے گراؤنڈ میں بیٹھ گئے۔ ردا کی بات ٹھیک تھی، واقعی وہ چہرے سے بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کریدنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی۔ جب میں نے اس سے اپنے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا حق ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تم مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش مت کرنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وشا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے جس نے تمہیں اذیت دی ہے اور جس سے بدلہ لینے کی بات تم ردا کے سامنے کر رہی تھی۔ میرے ایسے کہتے ہی وشا فوراً بھڑک اٹھی۔ وہ جو بھی ہے میں خود اسے دیکھ لوں گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، پلیز مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وشا کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم چلتے ہوئے گاڑی تک چلی گئی۔ اس بات کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ واپس آ گئے۔ آپ کے آنے سے ہم گھر والوں کو وشا کی طرف سے تسلی ہو گئی، مگر انہی دنوں یہ واقعہ ہو گیا۔ وشا ہم سب کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ظفر جہاں بیٹھا تھا وہیں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے ڈب ڈبا گئی تھیں۔ دل پر غم کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں۔ ساحل نے ماموں کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ماموں، آپ مجھ سے اگر خفا ہیں تو مجھے معاف کر دیں، میں نے تو وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ ظفر نے رندی ہوئی آواز سے پوچھا، اور اب تم کیا کر رہے ہو؟ ساحل کی نظریں ہوا میں ہی ٹھہر گئیں۔ اب وہ کر رہا ہوں جو میرا دل کر رہا ہے۔ ظفر کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگا۔ تمہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ اس پر ساحل نے کہا، بہت کوشش کی ماموں، نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا کہ آپ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ آپ ہمت رکھیں۔ ظفر نے ساحل کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ کسی شکستہ پتھر کی طرح چور چور ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری باتوں نے میری پریشانی بڑھا دی ہے۔ نہ جانے وشا کن کن مراحل سے گزری ہوگی۔ میری بیٹی کو کہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ نہ جانے کون سا راز اپنے سینے میں چھپائے وہ یہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل وہاں سے چلا گیا، مگر ساحل کی بتائی ہوئی باتیں رات بھر اس کے سینے پر ڈنگ مارتی رہیں۔ دوسری طرف توقیر جب سفر سے واپس لوٹا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ رخسانہ، ایمن اور ماہین بھی بہت تھک چکی تھیں۔ توقیر نے پہلے ایمن اور ماہین کو گھر ڈراپ کیا اور جب وہ دونوں اپنے گھر آئے تو تقریباً 1 بجنے والا تھا۔ اس وجہ سے وہ گھر آتے ہی ڈھیر ہو گئے۔ توقیر نے اپنا سر دھیرے دھیرے دباتے ہوئے کہا، رخسانہ میرے لیے چائے بنا دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس پر رخسانہ بھی ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے کچن کی طرف گئی اور چائے کے 2 کپ بنا کے لے آئی۔ توقیر نے چائے کا کپ لیا۔ اگر سفر آرام دہ ہو تو انسان جہاں مرضی چلا جائے، مگر اس طرح کا سفر ہو تو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور پھر کیا فائدہ کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا وہ بزرگ۔ میں اس لیے منع کرتا تھا، مجھے ان پیروں فقیروں کی باتوں پر ذرا بھروسہ نہیں ہے۔ رخسانہ آنکھیں جھکائے جیسے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ توقیر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئی، تم نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جہاں ہے وہاں اس کا حساب کام نہیں کر رہا۔ وہ چاروں اپنے مادی وجود میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے، نہ زمین کے اوپر اور نہ ہی زمین کے نیچے۔ اس پر توقیر جیسے تپ گیا۔
یہ باتیں کسی باشعور انسان کی ہیں۔ احمق تھا وہ بزرگ، ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ رخسانہ گلوگیٹ لہجے میں بولی۔ بیوقوف بنا رہا ہوتا تو ہم سے پیسے لیتا، اس نے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ توقیر پھر بھڑک کر بولا، یہ طریقے ہوتے ہیں ان پیروں کے لوگوں کو پھنسانے کے۔ رخسانہ رونے لگی۔ تو میں کیا کروں؟ کہاں ڈھونڈوں اپنی حوریہ کو؟ توقیر رخسانہ کے قریب آ گیا۔ قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو اور خداوند کریم سے دعا کرو۔ باقی رہی تلاش کی بات تو میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی بیٹی کو، خدا کا کرم ساتھ ہوگا تو وہ ضرور مل جائے گی۔ تم خدا پر بھروسہ رکھو اور آرام کر لو۔ رخسانہ آنسو پوچھتی ہوئی بستر پر دراز ہو گئی۔ دل میں دعا کر کے سوئی کہ اسے اس کی بیٹی جس حال میں ہے خواب میں نظر آ جائے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند گہری ہوئی تو وہ شعور کی گرفت سے نکل کر لاشعور کی گرفت میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں خواب دیکھنے لگیں۔ وہ پھولوں سے بھرے لان میں حوریہ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اچانک سے اسے حوریہ کی آواز سنائی دی۔ وہ چاروں طرف نظریں دوڑاتی ہے مگر اسے حوریہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایک بار پھر حوریہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی ہے۔ وہ آواز کی سمت کی طرف دیکھتی ہے تو اسے حوریہ فضا میں معلق دکھائی دیتی ہے۔ حوریہ نے سفید گاؤن پہنا ہوا تھا، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ پریوں جیسی دکھائی دے رہی تھی، آنکھوں میں خلوص کی چمک، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے۔ اس نے دونوں بازو ماں کی طرف بڑھائے۔ رخسانہ جو مبہوت نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھ رہی تھی، پاگلوں کی طرح بیٹی کی طرف دوڑی اور اس کے قریب پہنچی تو پریشانی سے اس کے پیروں کی طرف دیکھنے لگی۔ میری جان، تم اس طرح ہوا میں معلق کیوں ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ اس نے بیٹی کے ہاتھوں کو چھونے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ حوریہ کو چھوتی، پری جیسی حوریہ بھیانک روپ دھار لیتی ہے۔ اس کے چہرے کی جلد کسی کرلے کی طرح سلیٹی مائل کھردری ہو گئی، آنکھوں کا ہالہ بڑا ہو گیا اور وہ گلائی میں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے، جلد سلوٹوں میں بدلنے لگی۔ اس کے حلق سے خوفناک راہٹوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ کسی شیرنی کی طرح چنگھاڑی تو اس کے سامنے کے اطراف کے دو دانت کسی ویمپائر کی طرح بڑھ گئے تھے، جبکہ اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی 4 انچ تک بڑھ گئے تھے۔ اس نے اپنی سلیٹی مائل سلوٹوں والے ہاتھ رخسانہ کی طرف بڑھائے تو رخسانہ پر راشا طاری ہو گیا۔ وہ چیختی ہوئی بڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ توقیر بھی اس کی چیخ کی آواز سے اٹھ گیا۔ رخسانہ کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا، آنکھیں سرخ ہو کر سوجی ہوئی تھیں۔ وہ سرتا پا کانپ رہی تھی۔ وہ میری حوریہ نہیں ہو سکتی، وہ میری حوریہ نہیں ہو سکتی، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ توقیر نے اسے پانی پلایا اور کہا، تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ توقیر نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کا سر دبانے لگا۔ جب طرح طرح کے وہم ذہن پر مسلط ہوں تو ایسے خواب آ جاتے ہیں۔ اس طرح خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری حوریہ کو کچھ نہیں ہوگا، تم بھروسہ تو رکھو خدا پر۔ رخسانہ کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کی گھبراہٹ دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس کے ساتھ بولی، میں حوریہ کے قریب گئی تو وہ بھیانک روپ اختیار کر گئی۔ اس پر توقیر کو جیسے غصہ آ گیا تھا۔ میں تمہیں اسی لیے منع کرتا تھا کہ پیروں فقیروں کے پاس نہ جاؤ، تمہارے ذہن میں اس پیر کی باتیں گونج رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ بس اب تم خدا کا نام لے کر سو جاؤ۔